وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور انہوں نے کہا دیکھو میری قوم کے لوگوں، میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی، تمہاری بھلائی چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اپنی خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تمہارے اندر تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ کون تمہارا خیر خواہ ہے کون بدخواہ ہے، تم اندر سے گویا کہ اندھے ہو چکے ہو، تمہاری بصیرت باطنی وہ ظاہر ہو چکی ہے، ولکن لا تحبون الناصحین، ہونا تو یہ چاہیے کہ نصیحت کرنے والے خیر خواہ کا شکریہ ادا کریں، تمہارا معاملہ برعکس رہا۔ یہی حضرت شعیب کے الفاظ، فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغناکم رسالات ربی، جب اس قوم پر عذاب آ گیا تو انہوں نے وہاں سے پیٹ پھیری اور چلے گئے کسی اور منزل کی طرف، اور کہا انہوں نے کہ میری قوم کے لوگ دیکھو، میں نے ہم نے، بلکہ یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، گویا کہ حضرت شعیب کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی اسی کام میں ان کے ساتھ شریک تھے، جیسے کہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام اسی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، جو ایمان لایا وہ آگے تبلیغ و دعوت کے اندر لگے۔ بلکہ اس ضمن میں تو میں آخری مثال دیا کرتا ہوں جنوں کی جماعت کی، وادی نخلا میں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں طائف سے واپسی پر رات گزاری ہے وادی نخلا، جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، رکے ٹھٹکے سنا، قرآن سنا، فوراً ایمان لائے اور جاتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ شروع کر دی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہو، یہ ہے صحیح طرز عمل، جس بات کو مانا ہے دوسروں تک پہنچاؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں چیزیں لازم۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا تمہیں پیغامات جو تھے، ونصحت لکم، اور ہم نے تمہارے لیے حق خیر خواہی تمہارا ادا کیا تھا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کیسے میں رنج کروں اس قوم کی حالت پر کہ جو جس نے کفر کیا ہے۔ اب یہ رنج ہی کا انتہائی انداز ہے، جو رنجیدگی ہے طبیعت کے اندر، قوم کی تباہی، کیسے رنج کروں، لیکن یہ کہ رنج تھا۔ بہرحال اس پہ جو حدیث ہم نے پڑھنی شروع کی تھی، حضور نے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جوامع الکلم جن کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے بڑے جامع کلمات اللہ نے عطا کیے، انہی میں سے یہ بھی ہے الدین والنصیحہ۔ دین تو نام ہے خیر خواہی کا، وفاداری کا، نصح، خلوص کا، اخلاص کا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو سمجھانے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک تو یہ کہ سمجھانے والے کے اعتبار سے اپنے اسلوب بدلتا ہے، اپنا انداز بدلتا ہے، بات وہی ہے، مختلف انداز میں مختلف پیروں، اور جنہیں سمجھانا ہے ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ذہنی ساخت مختلف ہوتی ہے، ایک بات اس انداز سے سمجھ میں نہیں آتی، اس انداز سے سمجھ میں آ جاتی۔ وہ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی فیصل آباد کا گھنٹہ گھر، 8 بازار ہیں، بدھ بازار سے جاؤ گے گھنٹہ گھر سامنے موجود ہو، تو اس گھنٹہ گھر تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی ہو سکتا، تو یہ پہنچانے والے کی طرف سے بھی کہ وہ اسلوب بدلے، بار بار جو ہے ایک بات کو ایک ہی لفظ میں نہ دہرائے، بلکہ اس کو یہ کہ بدل بدل کر انداز سے۔ لیکن وہ الدین والنصیحہ، دین جو ہے وہ تو نصیحت کا نام ہے، یہ بھی پورے دین کی تعبیر ہے، پورے دین کی، پوری دین کی تعلیمات اس کے ایک لفظ میں ہے، دین والنصیحہ۔ دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، نصح کا ہے، خیر خواہی کا ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے کا ہے، وفاداری کا ہے، اخلاص کا ہے، یہ اصل تو دین۔ اب اس میں پھر پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، حضور کس کی وفاداری، کس کی خیر خواہی؟ تو سب سے پہلے اللہ کی وفاداری، اللہ کی وفاداری کا
میں دو باتیں بیان کر چکا ہوں. انفرادی سطح پر اس کے جن احکام پر عمل کرنا ممکن ہے، چاہے مشکل کتنا بھی ہو. دو لفظ مختلف ہے، مشکل اور ممکن. مشکل اور ناممکن. مشکل کتنا بھی ہو، ناممکن نہ ہو، اس پر عمل کرنا. اولاً تو یہ وفاداری ہے، ورنہ بے وفائی ہے. اور اس میں تفریق کر دی جائے کہ کچھ احکام سر آنکھوں پر اور کچھ احکام پاؤں تلے، تو بدترین وعید قرآن مجید میں جو آئی ہے وہ اس کے لیے آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور آخرت میں پریپیئر فار دی شوق، آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. یہ فتویٰ ہے اللہ. اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ کو پتا ہے تم عمرہ کرنے تو آئے ہو لیکن حرام کی کمائی سے کرنے. He knows it. تمہاری داڑھیوں کے طول سے دھوکہ نہیں کھائے گا، تمہارے سجدوں کے نشان سے دھوکہ نہیں کھائے گا، یا تم آپس میں ایک دوسرے کو جتنا چاہو دھوکہ دے لو. تو پہلی بات، ہاں جن پر ممکن ہی نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہو جائے گا. ممکن ہی نہ ہو. آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹیں جب تک کہ نظام نہ بدلے، قانون نہ بدلے. آج میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سود سے بالکل بچ جاؤں. سود کا دخان یا اس کا بخار یا اس کا دھواں ہے وہ تو میرے اندر جائے گی، لیکن براہ راست انوالو ہونا یہ میرا جرم ہے. اس کو تو میں چھوڑ سکتا ہوں. اس اعتبار سے تو ایک کام تو یہ ہے کہ دین کے شریعت کے جن احکام پر عمل ممکن ہو چاہے کتنا ہی مشکل ہو ان پر عمل کیا جائے. وفاداری کا بنیادی تقاضا یہ. دوسرے یہ کہ جن احکام پر عمل ناممکن ہے ان پر عمل کرنے کے لیے اس نظام کو بدلا جائے، اس کی جد و جہد کی جائے. اگر اس کی آپ جد و جہد نہیں کر رہے آپ اللہ کے وفادار کہاں ہوئے؟ آپ تو اللہ کے باغیوں کے وفادار ہیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے پیسیولی. ایک ایکٹیو تعاون ہوتا ہے، پیسو تعاون ہوتا ہے. ایک ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، ایک پیسو ریزسٹنس ہوتی ہے. تو پیسیولی میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بش نے جملہ کہا تھا، بش نے یا اس کا جو فورن منسٹر تھا پاول، ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا ہمارے جو بش صاحب ہیں، مشرف صاحب، ایک بش ہے ایک بش ہے، دو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بش اینڈ بش. اسے کہا تھا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو بعد میں مجھے معلوم ہوا حال ہی میں کہ یہ جملہ تو حضرت مسیح کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. He who is not with me is against me. وہ شخص جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے اگینسٹ ہے، میرا دشمن. یا ساتھ دو یا جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں کوئی راستہ. تو یہ ہے اللہ کی وفاداری دو الفاظ پر. پھر اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری میں عرض کر چکا ہوں. اس پر میرا کتابچہ، اس کو ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنا جیسے کہ عمل کا حق ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا جیسے کہ اس کی تبلیغ کا حق ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کتابچہ موجود ہے، پڑھیے. میری جو بھی سن 65 کے بعد کی زندگی، 1965 کے بعد سے آج تک کی جو زندگی ہے، اس کا جو پہلا کام ہے وہ یہی کتابچہ تھا جو میں نے 2 جمعوں میں تقریریں کی تھی مسجد خضرہ سمر آباد میں، اور کتابچے کی شکل میں وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو اس کو پڑھیے. پھر رسول کی وفاداری، اس پر بھی الحمدللہ میرا ایک کتابچہ موجود ہے. ایک آیت قرآنی کے حوالے سے میں نے اس کو بیان کیا. فرمایا گیا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. جو ہمارے نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے
اور ان کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، اور ان کی مدد کریں گے، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی ہے فلاح پانے والے۔ اس پر میرا کتاب چاہے، یہ میری ایک تقریر تھی، کراچی کی ایک مسجد میں کی تھی میں نے، پھر ٹیپ سے اتار کر شائع کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ خلوص اور اخلاص جڑ گئے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ ویسا بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول کا فرض منصبی یہی تھا، لہذا اس کی نصرت اسی کام کے لیے تو ہے۔ انہوں نے کوئی مدد اپنی حکومت بنانے کے لیے تو نہیں کی تھی، وہ تو جب مدینے میں بیٹھ گئے تھے، آپ سربراہ سلطنت تھے، اس وقت کے خلیفہ وہی تھے نا، اور کون تھے؟ اس وقت بھی گھر میں فاقے تھے، اس وقت بھی کئی وقت جو ہے ان کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، تو انہوں نے اپنی کوئی سلطنت، اپنی حکومت بنانے کے لیے اپنی کوئی جائیداد آپ نے نہیں بنائی۔ ظاہر بات ہے کہ نوع انسانی کا سب سے زیادہ باصلاحیت انسان تو محمد تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں اور توانائیوں سے خود کیا حاصل کیا؟ تو یہاں آ کر نصرت رسول کس کام کے لیے؟ وہی اللہ کے دین کو قائم کرنے، اور وہ مارکہ جاری ہے، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بلکہ اب ایک مرتبہ بہت یہ بھٹی بہت دہکنے والی، بہت شد و مت کے ساتھ دہکے گی، بہت بڑی جنگ ہوگی، پچھلی صدی کی دونوں عالمی جنگوں کو مات دے جائے گی۔ اس میں بھی کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے، اب بھی کروڑوں قتل ہوئے، اور زیادہ دور نہیں، اس کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، تو تیار ہو۔ بہرحال اس مارکے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، نہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، نہ اللہ کے دین کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک تو ہو جائیں، نہ رسول کی نصرت کے دین کو قائم کرنا، اور ہونا ہے وہ ہو کر رہے ہیں جیسے اس وقت ہو کر رہا۔ اب جس نے اس میں اپنا حصہ لے لیا وہ سرخرو ہو گیا، جو محروم رہ گیا۔ آج بھی وہی ہے کہ ہوگا لازماً، خبر دی ہے حضور نے، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ اب اس میں جو لوگ حصہ اپنا ڈالیں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، جو اپنے دھندوں میں مگن رہ کر اور اپنی زندگی گزار دیں گے اسی طریقے سے، وہی معاش کی بھاگ دوڑ، اور وہی صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال کا معاملہ، اس کا فکر، اپنے بچوں کا بھی دنیاوی مستقبل پیش نظر ہے، دینی مستقبل یا اخروی مستقبل تو کسی کے پیش نظر ہے ہی نہیں، وہ محروم رہ جائیں گے۔ لیکن ہونا ہے یہ، جس کی خبر علامہ اقبال دے گئے ہیں 60 سال پہلے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن کے بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو للہ ول کتابہ ول رسولہ۔ اب آگے چلیے، ول ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور نصر اور خیر خواہی اور بھلائی چاہنا مسلمانوں کے امراء سے مراد امیر یہ دولت مند نہیں، جو ان کے امام ہوں، ائمۃ المسلمین، لیڈر یا حاکم، ان کی خیر خواہی، یا کوئی جماعت ہے آپس میں شریک ہے تو اس کے امیر کی خیر خواہی۔ تو ائمہ جو ہے وہ اس میں لفظ عام کرتے ہیں، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، بہت باریک بات، ائمہ کو پہلے کیوں لائے، عوام کو بعد میں کیوں کیا؟ ائمہ کی بھلائی سے کروڑوں کا بھلا ہو جائے گا، عوام کی بھلائی سے انہی کا صرف ہوگا جس تک کہ آپ کر سکے اور جس تک کوئی بات پہنچا سکے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم سے تو ایک مرد سے جو ہے سنورتا ہے تہذیب سے، اور ایک لڑکی کی تعلیم سے تو ایک خاندان سنورتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہیں پر امام ہے
صاحب الامر ہے، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک غلطی یا کوتاہی لاکھوں انسانوں پر اس کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات، اور اس کی ایک بھلائی، ایک نیکی، اس کی برکات لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچیں گی۔ لہذا ائمۃ المسلمین کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا، عامتہم آخر۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ اماموں کی نصح و خیر خواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلے وہ بات، پھر دوبارہ امام سے مراد ٹھیک ہے، مسجد کا امام بھی امام ہے، لیکن آج ہمارے ہاں جو پوزیشن رہ گئی ہے بیچارے مسجد کے امام کی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں؟ یہ بیچارے درقت کے امام ہیں۔ اصل امام تو وہ ہے جو ایوان حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ مرکزی ہو یا صوبائی ہو، یا آپ کے ہاں کسی ضلعی حکومت ہو، اصل امام تو وہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے امراء ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر گھر میں جو اس گھر کا جو ہیڈ ہے وہ امیر ہے وہاں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کے مانند ہے، اور وہ ذمہ دار ہے ان بھیڑوں بکریوں کا جو اس کے چارج میں دی گئی ہے۔ صبح کو لے کر جایا کرتے تھے نا، بچپن میں ہمیں یاد ہے، بکری پالی ہوئی ہے، وہ آیا ہے ایک چرواہا، وہ لے گیا ہے، شام کو لے کر آتا ہے، ہی از رسپانسبل، شام کو واپس لا کے دے گا وہ بکری، ہی از رسپانسبل۔ اسی لیے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے باز پرس کی جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ائمہ ہیں، ائمہ وہ جو اس کو یعنی پھیلا دیجیے، گھر کا امام ہیڈ آف دی فیملی، جماعت کا امام اس کا امیر، حکومت کے امام جس جو برسر حکومت ہے، جماعتوں اور تحریکوں کے جو امراء ہیں۔ پہلی بات ان کے حق کا، ان کے نفس خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت فی المعروف، ان کی اطاعت کی جائے معروف میں، منکر میں نہیں، معصیت میں نہیں، معروف، جو بھی بھلا حکم دے، جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ کوئی شخص فرض کیجئے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال، یہ نہیں کہ جس کی حلت ثابت نہیں وہ حرام ہے، نہیں، برعکس۔ اسی طرح معروف میں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی، چاہے قرآن و سنت کے پر مبنی نہیں ہے حکم، لیکن قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، تو بھی معروف میں آ جائے۔ تو اطاعت فی المعروف اپنے ائمہ کی، یہ ان کا پہلا حق ہے۔ دوسرا، عدم تنازع، جھگڑنا نہیں ان سے، کھینچ تان کرنا یہ نہیں، تعاون کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، اور خاص طور پر صائب مشورہ دینا۔ صائب مشورہ جو ہے یہ بہترین خیر خواہی ہوتی ہے امراء کی، ائمہ کی، حکمرانوں کی، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالمعروف، لیکن ساتھ ہی تنقید بھی، لیکن وہ بھی خیر خواہانہ تنقید، اس کی بھلائی کے لیے تنقید کرنا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اس کے اوپر اپنی فوقیت جمانے کے لیے نہیں کرنا، اس کی بھلائی کے لیے۔ یہ تنقید جو ہے یہ مثبت ہے، تعمیری ہے، اور اس کا اندازہ ہو جاتا ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہو، اس کا دل گواہی دے دے گا یہ شخص کس نیت سے تنقید کر رہا ہے۔ دل را بدل رہیست، دل کو دل سے ایک راستہ ہوتا ہے، چاہے زبان سے بات نہیں نکلی ہے لیکن میرے دل میں وہ بات آ گئی جو آپ کے دل میں ہے۔ آج تو دنیا میں مانا جاتا ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن، ESP، یہ صرف ہمارے 5 حواس خمسہ ہی جو گنے جاتے ہیں وہی نہیں ہے، یہ آنکھیں اور کان اور یہ سونگنا اور چکھنا اور چھونا، یہ تو سینسری آرگنز ہمارے ہیں، لیکن ایکسٹرا سینسری پرسپشن آج پوری دنیا میں مسلم ہے۔ دل را بدل رہیست، اس حوالے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے
جمہوری تماشا جو ہے، جمہوری تماشا، اس میں در حقیقت تنازع ہوتا، تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ خالص غیر اسلامی کا۔ ہاں ان سے مطالبہ کرو، خلاف اسلام چیزیں ختم کرو، اسلام کے جو ہے احکام نافذ کرو، یہ ٹھیک ہے کرو، لیکن یہ کہ تم ہٹو ہم آئیں گے، یہ مغربی جمہوریت کی روح ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کیسی کیسی تنقیدیں خلفائے راشدین برداشت کرتے تھے۔ سلمان فارسی درویش، جس کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا، سلمان و منا اہل البیت، وہ ایک پھٹی پرانی سی چادر لیے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت عمر خطبہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ، نہیں، کیا بات ہے سلمان؟ یہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے، یمنی چادریں جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ان میں سے ملا ہے ان سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، یہ کرتا کیسے بن گیا؟ there is something wrong somewhere، کوئی خیانت ہوئی؟ اس سے نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا میرا انفرادی معاملہ ہے، یہ میرا نجی معاملہ ہے، نہیں۔ بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم جواب دے۔ انہوں نے کہا، جسٹیفائی کیا، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا ابا جان کو، جو ان کا کرتا بن گیا۔ فوراً کہتے ہیں حضرت سلمان الآن نسمع و نطیع، ہاں اب ہم سنیں گے بیٹا۔ یہ ہے اصل میں اسلامی جمہوریت، یہاں وہ رسہ کشی نہیں کہ جیسے ہی حکومت بنی اور اپوزیشن نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی ہے جس شکل میں بھی ہو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے پروپیگنڈے کرو، طوفان کھڑے کر دو، جو بھی کرو، ان کی تو ٹانگ گھسیٹنی ہی گھسیٹنی۔ یہ تو سب سے زیادہ بدقسمتی ہماری ہے، ورنہ مغرب کی ڈیموکریسی میں بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، تنقیدیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تسلیم کر لیتی ہے ٹھیک ہے 5 سال کے لیے انتخاب ہو گیا، اب یہ انتخاب رہے گا، لیٹ دیم ورک، اس میں جو بھی امپروومنٹ ہم کروا سکیں کروائیں گے، جہاں کسی غلط رجحان کو رکوا سکیں گے رکوائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے خلاف طوفان کھڑے کر دیے جائیں جھوٹ کے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کے جو ہے تمار باندھ دیے جائیں، اور ان کو جو ہے ہر طرح سے ذلیل کر کے اور ان کی توہین کر کے اس کو جو ہے ڈیمورلائز کیا جائے، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے اب 5 سال کے لیے یہ ہے، اب ان کی بات ہم نے کر دی، اب وہ ہو جائے گا قرآن مجید کی روح سے سموتاعت فی المعروف، اب معروف کے اندر حکم مانا۔ یہ جو ہے 4 میں نے باتیں آپ کے سامنے کی، یہ ائمہ کا ایک حق ہے، اطاعت فی المعروف، عدم تنازع، صائب مشورہ دینا خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، بہترین رائے دینا، یہ نہ ہو کہ میں اسے اچھی بات بتا دوں گا، یہ اگر کر گزرا تو اس کی تو حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، تو اسے تو بھٹکنے دو، جتنا بھٹکے گا اتنا ہی بدنام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اتنا ہی اسے ڈی تھرون کرنے کا جو ہے ہمارے پاس جواز پیدا ہو جائے گا۔ اور مثبت خیر خواہانہ تنقید، البتہ اس میں ایک معاملہ آتا ہے، اگر حکمران شریعت کے خلاف حکم دے یا حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے وہ شریعت کے خلاف حکم دے نہیں رہے لیکن طرز عمل میں ظلم ہے، استبداد ہے، طرز عمل کے اندر جو ہے، اور اپنی ذات میں فسق و فجور ہے، ظاہر بات ہے کہ عمراء کا فسق و فجور جو ہے اس کے تو اثرات عوام تک پہنچیں گے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ پرانی کہاوت ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کے انداز اختیار کر لیتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، آج بھی یہ بات ہے، اپنے لیڈروں کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں۔
اور لیڈر کا فسق و فجور کروڑوں کے لیے جواز بن جاتا ہے فسق و فجور کا. ہمارے بڑے بڑے لیڈر داڑھی منڈاتے تھے. آج داڑھی منڈانے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، محمد علی جناح کی تو داڑھی نہیں تھی، علامہ اقبال کی تو داڑھی نہیں تھی. یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، نہ محمد علی جناح نہ علامہ اقبال. ہمارے لیے ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابدی اسوہ ان کا. ہاں، محمد علی جناح نے قوم کی بھلائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے. اقبال نے قوم کی نظری فکری رہنمائی کے لیے جو کیا اس کی قدردانی کیجیے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہول سیل ریجیکشن اور ہول سیل ایکسیپٹنس. ایک آدمی سے محبت ہے تو اس کی ہر بری چیز سے بھی غض بصر، اور ایک سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات کو جو ہے وہ بھی نظر انداز کر دینا. یہ نہیں، عدل کا تقاضا اختیار. تو اب اگر کوئی حکمران ایسے ہوں تو ان حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی جد و جہد بھی ان کے حقوق میں بھی ہے، عوام کے حقوق میں بھی ہے. یہاں دونوں حق جمع ہو جائیں. اب اس کو بدلنے کی شکل کیا ہو؟ پچھلے زمانے میں سوائے مسلح بغاوت کے کوئی راستہ نہیں تھا، اور مسلح بغاوت میں 12 مسلمان ہے نا، آخر ہے تو کلمہ گو، اور چاہے فاسق ہے فاجر ہے کافر تو نہیں ہے. وہ اپنے محل کی چار دیواری میں جو کچھ کرتا ہے، رنگ ڈنیاں مناتا ہے، لیکن یہ اس کا حکم تو نہیں دے رہا، اس کو نافذ تو نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو جائے. لہذا وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی. زبان سے سمجھاؤ، جاؤ ان کے پاس تنقید کرو. اگر کسی کو وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں ان بادشاہوں تک رسائی حاصل کرنا کوئی آسان کام. آج بھی آپ مشرف تک پہنچ سکتے ہیں. آپ خطوط پر خطوط لکھے جائیے، ان کو پہنچے گی نہیں. ان کا جو نچلا سٹاف ہے وہ اٹھا کے ردی میں پھینک دے گا. تو بہت کرم کریں گے تو آپ کو ایکنالجمنٹ دے دیں گے. میں نے ایک خط لکھا تھا بڑا طویل 1982 میں جنرل ضیاء الحق کو، مجھے ایکنالجمنٹ تو مل گئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں. تو اس نہیں، بلکہ مجھے مغالطہ لگا. ایکنالجمنٹ ڈیو کے ساتھ میں نے بھیجا تھا، وہ اس کی واپس مجھے رسید جو آتی ہے ایکنالجمنٹ ڈیو کی، وہ تو آگے دستخط نہیں تھا کسی کے، اس نے کہ ہم نے رسول کی. بہرحال اس صورت میں معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا. اسی لیے آپ قصے سنتے ہیں، فلاں خلیفہ ہارون رشید فلاں صاحب نے نصیحت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا تھا. آخر ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنے والوں کی قدر بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہی ہارون رشید اگر کسی وقت مزاج شاہانہ جو ہے اس کا کوئی اور رنگ ہے تو اسی وقت جلاد کو حکم دے گا، گردن اڑا دے گا. لہذا اکثر واقعات میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ نے جب نصیحت و خیرخواہی کے لیے تنقید شروع کی تو پہلے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اچھی طرح، کہ ایسا نہ ہو کہ میری گردن فوراً اڑا دی جائے اور میرا سطر کھل جائے اور میں جو ہے میرے کپڑے جو ہے سارا آس پاس خراب ہو جائے. اس لیے کہ وہ تو پھر وہاں دیر نہیں لگتی تھی. وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی کورٹس کے اندر جاؤ اور یہ کرو، اور کوئی ہیبیس کارپس کی جا سکتی ہے، کوئی جو ہے خام خواہ کی نظر بندی کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. کچھ نہیں، وہ تو بادشاہ تھا، مزاج شاہانہ، ان کو تو تعب نہیں ہوتی تھی لیکن کبھی خیر بھی ہو جاتی تھی. ایسے بھی لوگ تھے جو بھلی بات سنتے تھے اور بھلی بات کہنے والوں کی قدر بھی کرتے تھے. لیکن یہ سب ان پر ڈپینڈ کرتا تھا، یہ ان کا سبجیکٹو معاملہ تھا، کوئی نظام نہیں تھا. آج کی دنیا میں خوش قسمتی سے وہ نظام جو برا نظام تھا اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے. اس لیے کہ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں شر محض کا وجود ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑے شر میں بھی کوئی نہ کوئی پہلو خیر کا موجود ہوتا ہے، ورنہ شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کو معلوم ہے نا، آکاش بیل جو درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر چڑھنے کا خود کوئی امکان نہیں ہے، وہ تو درخت کے اوپر چڑھے گی. اسی طرح حق اور خیر کا کوئی ایک شمع لے کر ہی باطل اس کے اوپر اپنی دکان سے جا سکتا ہے. محض شر دنیا میں نہیں ہو، کوئی نہیں. تو جدید نظام میں بھی خوبیاں بھی ہیں. اب وہ خوبی کیا ہے جس کو آج آپ کہتے ہیں رائٹس
of self-expression, rights of expression, rights of organization. آپ بات کہنے میں آزاد کہیں، آزاد پریس اسے پھیلائے بھی اگر چاہے. یہ جو ہے آج کے نظام میں یہ خوبی ہے، بننا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک انتخاب ہوا ہے، ایک صاحب آرام سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وائٹ ہاؤس سے دوسرے داخل ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے، یہ اس دنیا کے اندر واقعتاً بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ. پولیٹیکل نظام کے اعتبار سے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے اس جدید تہذیب میں بہت ترقی ہوئی. گورننس کے طریقے، انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ، ان کی علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے اپنے اپنے حدود کار، یہ ہوا. جیسے اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں چاہے وہ لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، لیکن ہمیں بات کہنے کا حق تو حاصل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ میری بات کو اخبار اہمیت نہیں دیں گے، کوئی سیاسی لیڈر کی چھوٹی سی بات اسے اہمیت دے دیں گے، اسے بیان کر دیں گے. یہ تو ان کا معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. یا کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں پابندیاں، وہ سینسر بھی لگاتے ہیں عام حالات میں. تو یہ جو ہے ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن، یہ عہد حاضر کے دو عمدہ چیزوں میں سے. ان کے تحت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں سے، فاسق و فاجر حکمرانوں سے نجات دلا سکتے. اس اعتبار سے یہ میں نے آپ کے سامنے 5واں حق رکھا ہے، نصح و خیر خواہی کا تقاضا. اور یہ نصح و خیر خواہی اس حکمرانوں کی بھی ہے اور عوام کی بھی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں دونوں چیزیں جمع ہو. عوام کو ان کو ظلم اور استبداد سے نجات دلانا، اور معاشرے کو ان کے فسق و فجور کے اثرات سے بچانا. اس کے لیے یہ نہیں کہ حب اقتدار میں آپ میدان میں آئے. یہاں معاملہ سارا جو ہے، پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ یاد ہوگا، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. یہ نہیں کہ تم ہٹو میں آؤں گا، میں بناؤں گا، میں چلاؤں گا. نہیں، ہمیں بھائی دین چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے، مختلف جماعتیں، کہ فلاں جو ہے انہیں اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کی جو ہماری پالیٹکس ہے اس کا مین معاملہ یہی ہے، پاور پالیٹکس. اس کو کہتے ہی ہے پاور پالیٹکس. تو میں نے وہ بات آپ سے جو عرض کی وہ یہ ہے کہ پرامن طریقے پر ظالم، مستبد، فاسق اور فاجر حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا جو آج کا ایک طریقہ جو ہے، جو کہ آج معروف ہے اور ہمیں اس کا ملا ہوا، یہ سعودی عرب میں نہیں ہے، وہاں جماعت بنا ہی نہیں سکتے. یونائٹڈ ایمریٹس میں نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں بنا سکتے. لیکن اسلام ہمارے جہاں بھی ہے، ہمارے ہاں ملک ہیں جن میں کہ یہ ایسوسیشن کی یہ صلاحیت اور یہ موجود ہے، ایکسپریشن کی آزادی موجود ہے. چنانچہ انڈونیشیا میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ترکی میں ہے. اگرچہ وہ انتہائی سیکولر ملک ہے لیکن یہ پہلو تو ان کے ہاں موجود ہے. تو یہ جو ہے ائمہ کے حقوق میں نے گنوائے، اطاعت فی المعروف، عدم تنازع. یہ نہیں کہ تم ہٹو، تم سے چھین کر اقتدار ہم لیں گے. یہ تنازع کا لفظ جو آتا ہے عربی میں در حقیقت چھینا جھپٹی کے لیے آتا ہے، اور نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. تنازع وہ کھینچ رہا، تم کھینچ رہے ہو. جو ٹگ آف وار کہلاتی تھی، جو رسہ کشی، کہ ادھر سے ایک ٹیم کھینچ رہی ہے، ادھر سے دوسری ٹیم کھینچ رہی ہے، اب کون سی کھینچ کر لے جائے گی وہ جیت جائے گی. یہ ہے تنازع. اور سائب مشورہ خیر خواہی کے تحت، اور خیر خواہانہ تنقید. اور نمبر 5 میں نے گنوایا جس میں کہ ائمہ کے اور عوام کے حقوق دونوں شامل ہو جاتے ہیں. کہ حکمران اور ائمہ اگر ظالم ہوں، اگر غاصب ہوں، اگر مستبد ہوں، اگر فاسق و فاجر ہوں، تو ان کو بدلنے کی کوشش کی تو جو. اس لیے نہیں کہ اپنا اقتدار مطلوب ہے،
بلکہ اس میں بھی ان کی بھی خیر خواہی مقصود ہے۔ ظاہر بات ہے کسی دولت مند کے پاس دولت ہے اور اخلاق و کردار نہیں ہے تو یہ دولت اس کے حق میں زحمت بن جائے گی، عیاش کیا کرے گا، بدماش کیا کرے گا، یہ دولت نعمت نہیں رہے گی، یہ اس کے حق میں بھی زحمت ہے۔ تو اقتدار جو ہے اس غلط شخص کے حق میں بھی ایک زحمت ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی ضرر رساں ہے، اس سے اس کو چھٹکارا دلانا یہ اس کا گویا کہ خیر خواہی کا تقاضا اور عوام کو اس سے نجات دلانا۔ اب آئیے عوام کے لیے نصح و خیر خواہی، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیے ہیں، یہ ادا کرنے ہیں ہر حال۔ یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ عوامیت جو ہے نا، عمومیت، اس کو ذہن میں رکھیے، عامتہم اسی سے لفظ عموم ہے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو سلام کرے، اور سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، آنے والا پہلے سے جو محفل میں موجود ہے ان کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، مختلف چیزیں ہیں، انداز ہیں مختلف، لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبقت کی جائے اتنا ہی ثواب زیادہ مل جائے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اگر وہ دعوت دے کہ آپ میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ تو اس کو قبول کرے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی مجبوری ہے، مدد کر لیں، لیکن یہ کہ یہ حق ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو مرغن غذائیں نہیں کھلا سکتا، کوئی دال روٹی ہی پیش کرے گا، بہرحال ہے۔ مجھے تو واقعہ یاد آ گیا ہے، میری اہلیہ کے ایک چچا تھے، بہت درویش منش انسان تھے، ویسے وہ نہ مولوی تھے نہ وہ صوفی تھے، لیکن حد درجے درویش مزاج کے آدمی، بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے وہ ایک اچھے پوسٹ پر تھے، سپرنٹینڈنٹ ٹائپ جو ہے کسی محکمے میں، اپنے چپراسی سے کہا ایک دن کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ان کے ہاں میں افطار کروں، ملے گا۔ وہاں گئے تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، یہ دیکھ رہا کوئی آمد نہیں، کوئی کھانا نہیں چنا گیا، کوئی شے نہیں، کوئی افطاری نہیں آئی۔ آخر میں جب وہ اذان ہوئی، ایک کھجور نکالی جیب میں سے، اس کو 2 ٹکڑے کیے، آدھی خود کھا لی، آدھی دے دی، بات چھٹی۔ اور یہ حدیث میں علی تمرۃ شق تمرۃ، کھجور کے ٹکڑے پر بھی افطار کرانا جائے، یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ اور یہ کہ بعض اوقات جہاں پانی نہایت کمیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اندر مہیا کر دیا جائے پینے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے کسی کو۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ تو خود تو روزہ افطار کرتے ہو شربت روح افزا سے اور کسی کو سادہ پانی سے کروائے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو جب دعوت دے بلائے تو آئے، وَيُشَمِّتْهُ إِذَا عَطَسَ، جب چھینک آئے تو پھر اس کو یرحمک اللہ، یہ کہنا جو ہے یہ حق ہے اس کا، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینک ظاہر بات ہے کہ کسی اریٹیشن کا نتیجہ ہے، ناک کے اندر کوئی اریٹیشن ہوئی ہے، یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یرحمک اللہ۔ اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے بارک اللہ، یہ کیا الفاظ میں، یرحمک اللہ، یہدیک اللہ، یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرے، اس کے ساتھ چلے۔ وَيَحُبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، یہ آخری جو ہے یہ وہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ آخری بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، یہ بھی در حقیقت جوامع الکلم میں سے اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ دوسرا حق یہ ہے عوام کا بھی، امر بالمعروف نہی للمنکر، بھلائی کا حکم دینا، مشورہ دینا، جو ائمہ کا ہے وہ عوام کا بھی ہے، ان پر بھی تنقید کرو، یوں نہ ڈرو۔ ہاں سیاسی آدمی کیسے تنقید کرے گا، اسے ووٹ چاہیے،
جو تنقید نہیں کر سکتے. وہ تو کہے گا یہ ساری خرابی کی جڑ یہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، اس کا ہٹاؤ بدماش. باقی معلوم ہوتا ہے سب تو پاک ہے، پاک صاف ہیں. عوام جو ہے ان کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کریں. لیکن وہاں بھی وہی اصول رہے گا، خیر خواہی کے جذبے. اور نہیں المنکر، بدی سے روکنا، برائیوں سے روکنا. اس برائیوں کے روکنے میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ عدم اختلاط ہو جائے. آپ بدی سے روک رہے ہیں، نہیں رک رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ آپ شریک رہیں گے تو پھر وہ ساری آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع. بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے حدیث میں آتا ہے یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی. ابتدا جو ہوئی ہے کہ علماء ان کے امراء پر تنقیدیں تو کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں کھانا پینا اچھے سے اچھا دسترخوانوں کے اوپر ظاہر بات ہے جو کچھ ملے گا امراء کے، تو یہ خلا ملا اور خلط ملط جو ہے یہ پھر غلط ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو آپ جو دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں اور ان سے ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے احکام کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرتے ہوں. مَنْ يَفْجُرُكَ. اور پھر آخری بات وہی جو میں بیان کر چکا ہوں، عوام کو بوجھوں سے نجات دلانا. غلط معاشی نظام قائم ہے، عوام کس رہے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان، اس نظام کو بدلو. یہ عوام کا حق ہے، عوام کی خیر خواہی، تاکہ ایک عادلانہ نظام، تقسیم دولت کا منصفانہ نظام قائم. یہ کیا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نظام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.